محفوظ کیا ہوگا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کوئی ایک بچہ یہاں پر قرآن پاک پڑھنے والا ہو، سبحان اللہ، جس کے سینے میں قرآن پاک ہے، اس بچے کی شان کیا ہوگی، اس مسلمان کی شان کیا ہوگی۔ آج قرآن پاک ہم اوپر رکھتے ہیں، اس کا پاؤں نہیں کرتے، پیٹھ نہیں کرتے، اور جس کے سینے میں خود قرآن پاک ہوا، یقیناً وہ بھی خوش نصیب ہے۔ تو ایک قرآن پاک کی تو یہ شان ہے، جہاں پر ایک حافظ قرآن ان کے قرآن پاک کو ختم کرنے والا ہو، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، رحمتیں، اللہ کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں، ایک نہیں 10 نہیں، یہاں تو 50 کے قریب الحمدللہ آج ایسے بچوں کی دستار فضیلت کرائی جائے گی جنہیں ختم قرآن پاک کر لیا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ ان والدین کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے بچے حافظ قرآن بنے یا ناظرہ قرآن پاک جنہوں نے مکمل کیا، یقیناً یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دنیا میں شاید ہو سکتا ہے اس کی اہمیت ہمیں پتہ نہ چلے، لیکن قیامت میں اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ جیسے کہ گڑیا تھی، بہت پیارا واقعہ سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ ایک گڑیا تھی، اس کا شور فوت ہو چکا، ایک ہی بیٹا تھا۔ اب اس کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا عالم دین حافظ قرآن بنے، لیکن بچہ تھا کہ مدرسے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، بڑا سمجھاتی مگر بچہ مدرسے نہ جاتا۔ آخر کار وہ اس وقت کے ایک بہت بڑے نیک شخص تھے، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس لے آئے۔ بعض جگہوں پر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کے پاس لے آئے اور کہا بچے کو سمجھایا میری تمنا یہ عالم دین حافظ قرآن بن جائے، مگر یہ مدرسے جانے کو تیار ہی نہیں۔ تو خیر آپ نے بچے کا ذہن بنایا کہ بچہ تیری بہت عزت ہوگی، حافظ قرآن عالم دین کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ بچہ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی مدرسے جاتا ہوں۔ وہ مدرسے گیا، کچھ دن کے بعد اس کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب یہ بچہ مجھے کے پاس لے کر چلا گیا، کہتا ہے جوتا بنا کے دو۔ اس نے کہا پیسے ہیں؟ کہتے ہیں پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ حافظ قرآن عالم دین پڑھ رہا ہوں، میری بڑی شان ہے، میری بڑی عزت ہے۔ اس نے کہا عزت تیری ٹھیک ہے مگر مجھے تو پیسے چاہیے۔ پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جا۔ اب بچے کے پاس پیسے تو تھے نہیں، اس نے جوتا بنا کے نہیں دیا۔ اب یہ بچہ واپس آیا اور کہتا ہے بس اب تو میں مدرسے جاؤں گا نہیں، انہوں نے بزرگ نے تو مجھے بولا تھا بڑی عزت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، مگر یہ ہے کہ کوئی جوتا بنا کے نہیں دیتا، پھر مدرسے جانے کا فائدہ کیا؟ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں مدرسے جا کر مولوی بنے گا، کیا کھائے گا کیا پیے گا، بولے ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ شکر کرنا چاہیے کہ مدرسے جا رہا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، جہاں اسے اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے، اس جگہ پہ جا رہا ہے۔ بچہ اس جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پر اسے جنت کا راستہ دکھایا جائے گا۔ اور ہم کو لوگ بچوں کو کہیں بیٹا مدرسے جائے گا مولوی بن کے کیا کرے گا۔ خیر وہ بڑھیا پھر امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچی، یہاں لکھا ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے۔ پھر آپ نے بچے کو بلایا، آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے نا، آپ تجارت بھی کرتے تھے، ہیرو کا کام بھی کرتے تھے۔ آپ نے ایک موتی بچے کو دیا، کہا بیٹا میری بات مان لو، اس کے بعد وہ تمہارا دل ہے، جاؤ یا نہ جاؤ مدرسے، ہم تمہیں نہیں کہیں گے۔ چنانچہ اس بچے کو آپ علیہ السلام نے ایک موتی دیا نا، اور کہا یہ موتی لے کر جاؤ موچی کے پاس اور اسے کہو یہ موتی لے لو، جوتا مجھے بنا دو۔ چنانچہ اب یہ موچی کے پاس پہنچا، اسے موچی نے کہا بھئی پیسے لایا ہے؟ کہتا ہے نہیں پیسے تو نہیں لایا، یہ موتی لایا ہوں۔ اب وہ موتی کو جانتا نہیں تھا نا موچی، اسے کیا پتا موتی کی کیا قیمت ہے نا، کتنا قیمتی ہے یہ۔ اس نے کہا بیٹا مجھے تو پیسے چاہیے، چل بھاگ یہاں سے۔ اب یہ بچہ پھر رونے لگا۔ آپ امام وقت امام دیکھ رہے تھے نا، اس نے کہا جی، کہا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ پھر آپ اسے اس مارکیٹ میں لے گئے جہاں پر موتیوں کا کاروبار ہوتا تھا، اور ایک دکان پر کہا بیٹا آپ اس دکان پر جاؤ، اسے کہو کہ یہ مجھ سے لوگے۔ اب بچہ کہتا ہے میں نہیں جاتا، اس نے کہا بیٹا جاؤ۔ تو خیر چلا گیا بچہ، اس نے جیسی موتی جا کر دیا تو اس نے اسے بٹھایا بچے کو، کہتا ہے بیٹا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ پہلے تو پوچھا، اس نے کہا بس ملا ہے مجھے۔ اس نے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ بچہ تھا، اس نے کہا بس اتنے پیسے دے دو کہ جوتا بن جائے۔ لیکن اس موتی خریدنے والے نے کہا تجھے اتنے پیسے ملیں گے اس کے بدلے کے ایک نہیں کئی جوتے تم خرید سکتے ہو۔ اس نے بہت سارے پیسے دیے، بچہ بڑا خوش ہو گیا۔ تو آپ علیہ رحمہ بھی وہاں پر تشریف لے آئے نا، بچہ بڑا خوش ہو گیا نا۔ تو آپ نے پھر بچے کو سمجھاتے ہوئے اور مجھے بھی آپ کو بھی سمجھایا نا، کیا سمجھایا یہ توجہ سے سنیے۔
کہا بیٹا جب تم یہ موتی لے کر اس موچی کے پاس گئے، کیونکہ موچی اس موتی کی قیمت اور اہمیت نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے تمہیں یہاں سے خالی لٹا دیا، مگر جب تم ایسے بندے کے پاس پہنچے جو موتی کی قیمت جانتا تھا، اس کی قدر بھی جانتا تھا، تو اس نے تمہیں اتنے پیسے دیے کہ تم خوش ہو گئے۔ تو اے بیٹا ان دنیا دار کو کیا پتا کہ حافظ اور عالم کی کیا شان ہوتی ہے، یہ دنیا والے کیا جانے کہ ایک حافظ کا، ایک عالم کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا عزت ہے اس کی۔ ارے جب قیامت کے دن اللہ پاک محشر کا میدان سجائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری بندہ بھی جمع ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا، مگر تم جیسے عالم کو، تم جیسے حافظ کو اللہ پاک سائڈ پہ کھڑا کر دے گا، تمہیں جنت بھی نہیں بھیجے گا اور کہے گا اے حافظ، اے عالم، آج جس کا نام تو کہتا جائے گا میں رب اس کو بھی جنت میں بھیجتا چلا جاؤں گا۔ کہ بیٹا اس دن تیرے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے، منبروں پر بٹھایا جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ تیری کیا شان ہے، دنیا داروں کو کیا پتا۔ تو پیارے سبھی واقعی عالم کی شان، حافظ قرآن کی شان قیامت کے دن پتہ چلے گی، قیامت کے دن پتہ چلے گی۔ ارے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، آج جب بھی گھر میں کوئی میت ہو جائے تو حافظ کو بلاتے ہیں، عالم کو بلاتے ہیں، بچے کے کان میں اذان دینی ہو تو بھی مسجد کے امام کو بلا کے لاؤ، کسی ڈاکٹر کو نہیں بلائیں گے، کسی لائر کو نہیں بلوائیں گے، کسی جج کو نہیں بلوائیں گے، کسی انجینئر کو نہیں بلائیں گے، کسی بزنس مین کو نہیں بلائیں گے، کس کو بلائیں گے؟ عالم دین، حافظ قرآن کو۔ یا دعا کر دو، گھر میں بیماری ہے، کس کے پاس جائیں گے؟ عالم دین حافظ قرآن کے پاس۔ دعا کر دو گھر میں بیماری ہے، دعا کر دو گھر میں تنگ دستی ہے، دعا کر دو مقدمہ ہو گیا ہے، انہی کے پاس۔ مگر معذرت کے ساتھ مذاق بھی ہم ان لوگوں کا اڑاتے ہیں، اچھا بھی ان کو نہیں سمجھتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک جو آپ کی اپنی تحریک ہے، اس کو اللہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ آج وہ دن ہے کہ آج کے دن ایک ہی دن میں دیکھ لیں، الحمدللہ یہ دیکھیں پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اب تک دعوت اسلامی کو مبیش 87,321 بچوں کو حافظ قرآن بنا چکے ہیں۔ 87,000 بولتے کس کو ہیں؟ 87,000، اور اس کے ساتھ دیکھیں الحمدللہ کم و بیش 2.25 لاکھ بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا چکی ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ تو ان لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا، جو دعوت اسلامی کو اپنا چندہ دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا عشر دیتے ہیں، اپنی قربانی کی کھالیں دیتے ہیں، ان کو مبارک ہو کہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں جا رہا ہے۔ اتنے لاکھوں بچے قرآن پاک پڑھ چکے ہیں اور لاکھ کے قریب حافظ قرآن بھی بن چکے ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہہ رہے۔ تو اب انشاءاللہ ہمارے مدارس المدینہ کے طلبہ کرام انشاءاللہ اپنی تلاوت بھی سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ان کی نعت بھی سنیں گے اور نیکی کی دعوت بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں اکڑا سے آئے ہوئے مدرسہ المدینہ کے مدنی منع کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں گے اور تلاوت قرآن پاک سے مجھے اور آپ کو مشرف فرمائیں۔